بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل کے سبق میں جو پڑھا تھا، اسم کی مختلف تقسیمات تھیں، اور آخر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جمع منتہی الجموع یہ اسم کی جو تقسیم تھی عدد کے اعتبار سے، واحد، تثنیہ اور جمع، اور پھر جمع کی آگے دو قسمیں تھیں، جمع سالم اور جمع مکسر، اور پھر جمع سالم کی آگے دو قسمیں تھیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ تو جمع سالم بنانے کا طریقہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، جمع مکسر جو ہے اس کا بھی پڑھ لیا تھا ضابطہ، پھر معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں تھیں، جمع قلت اور جمع کثرت، اور پھر جمع قلت کے چار وزن افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ، یہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ جمع منتہی الجموع کا بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے ہے اعراب و بنا کے اعتبار سے اسم کی تقسیم ہے، یہ آخری تقسیم ہے۔ اعراب و بنا کے اعتبار سے یعنی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، یہ اسم یا تو معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے۔ معرب اس اسم کو کہتے ہیں کہ وہ اسم جو عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب بدل جائے۔ میں آسان لفظوں میں تعریف کر رہا ہوں، اس کی کتاب کے لفظ میں وہ مبنی اصل کے مشابہ وغیرہ چھوڑ رہا ہوں۔ معرب وہ اسم ہے کہ عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب لفظاً یا تقدیراً بدل جائے، عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب لفظاً یا تقدیراً بدل جائے، اس کو معرب کہتے ہیں۔ اور مبنی ہوتا ہے کہ عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب لفظاً یا تقدیراً نہ بدلے، اس کو اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں، مبنی کو اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ اب ان کے کچھ اصطلاحات ہیں معرب سے متعلق، تو اس میں ایک ہے اعراب۔ تو کلمات کے آخر میں جو عامل کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے نا، اس تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ معرب کے آخر میں آنے والی تبدیلی کو، عامل کی وجہ سے آنے والی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ اور پھر ہوتا ہے محل اعراب، یہ وہ حرف ہوتا ہے جس پر تبدیلی آتی ہے، وہ حرف جس پر تبدیلی آتی ہے اس کو کہتے ہیں محل اعراب۔ تو عامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تبدیلی آتی ہے وہ عامل۔ اب اس میں دیکھیں ذرا، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے مثال آئی جاء زیدن، جاء زیدن۔ اب اس میں یہ زید جو ہے اس میں معرب ہے، اس میں دال جو ہے یہ محل اعراب ہے، یہ اعراب اس پر آیا ہے نا، یہ پیش اس پر آئی ہے۔ یہ قوم جو ہے اس کو شوق چڑھا ہوا ہے، تھوڑا سا مجھے سائڈ کرنا پڑے گا جی۔ دال اس میں یہ محل اعراب ہے، اور جا جو ہے اس میں پیچھے یہ عامل ہے کہ اس کی وجہ سے پیش آئی ہے۔ ایسے دیکھیں یہی مثال بدلی، اس میں عامل بدلا، رأیت زیدن، اس میں کیا ہوا، یہ جا کی جگہ پہ رأیت آ گیا، باقی زید تو وہی ہے۔ اب دیکھیں اعراب بدل گیا، ہم نے پیچھے کہا تھا جاء زیدن پیش پڑی تھی، اب کہا رأیت زیدن زبر پڑی ہے، کیونکہ عامل بدلا ہے، وہ جاء عامل تھا، یہاں رأیت عامل ہے، تو عامل کی وجہ سے وہ اعراب بدل گیا۔ تو اس میں رأیت عامل ہوا، زید یہ کیا ہوا، یہ اس میں معرب بھی ہے، اور یہ اس کی دال جو ہے وہ محل اعراب ہے، اور اس کے اوپر جو زبر آئی ہے یہ اعراب ہے۔
اسی طرح مررتو بزیدن، مررتو بزیدن، اس میں دیکھیں زید یہ پھر وہی اس میں مورب ہے، اس کی دال محل اعراب اور اس کے نیچے آنے والی زیر وہ اعراب ہے، اور پیچھے با ہے بزیدن، یہ با عامل ہے جس کی وجہ سے یہ اعراب آیا ہے۔ تو یہ چار اصطلاحات ہو گئی۔ دیکھیں عامل جس کی وجہ سے اعراب آتا ہے، اور معمول جس پر وہ اعراب آتا ہے، جس پر وہ عامل کا اعراب، وہ زید معمول بھی ہے، اس میں مورب ہے وہ معمول ہے، اور محل اعراب وہ آخری حرف، جیسے یہاں دال کا ہم نے بتایا کہ دال محل اعراب ہے، اور اعراب کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، اعراب الحرکت اور اعراب الحرف۔ اصل میں تو یہ دو ہی قسمیں ہیں، پھر آگے ان کی دو قسمیں مزید بنتی ہیں، تو اصلاً یہ دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ اعراب الحرکت اور اعراب الحرف، یعنی یا تو وہ اعراب آتا ہے زبر زیر پیش کے ساتھ، یہ اعراب الحرکت ہو گیا، یا وہ اعراب آتا ہے واو الف یا کے ساتھ، یہ اعراب الحرف ہو گیا، یعنی وہ اعراب حرف کے ساتھ بھی آتا ہے، حرکت کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو اعراب کی دو قسمیں ہو گئی، اعراب الحرکت اور اعراب الحرف۔ پھر وہ اعراب الحرکت ہو یا اعراب الحرف ہو، یا تو وہ اعراب ظاہری ہوتا ہے یا تقدیری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ اعراب نظر آتا ہے، جیسے زیدن زیدن زیدن، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور تقدیری اعراب وہ ہوتا ہے کہ جو لفظوں میں نظر نہیں آتا، کوئی نہ کوئی وہاں ایسا سبب ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اعراب نظر نہیں آتا، وہ ہم ساتھ ساتھ سمجھ لیں گے، جیسے جا موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، دیکھو تینوں حالتوں میں ہم نے موسیٰ ہی پڑھا ہے، حالانکہ اعراب اس کا بدلہ ہے لیکن نظر نہیں آیا، تو یہ ہے تقدیری اعراب۔ اب میں اس ایک مثال کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ کیسے اعراب بدلا ہے، نظر نہیں آیا۔ یہ اصل میں اگر ہم رفع حرف میں پڑھتے جا موسیٰ، ہم پیش پڑھتے تو ہم کہیں گے یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا، کیا ہو گیا موسیٰ، وہ الف بن جائے گی یا۔ موسیٰ پڑھے نسبی حالت میں تو بھی ایسے ہی ہے، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، موسیٰ ہو گیا۔ تو یہ الف جو ہے چونکہ اس پر اعراب ظاہر آ ہی نہیں سکتا، اس پر اعراب آ ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کا اعراب کہتا ہے تقدیری ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی اعراب کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، اعراب الحرکت اور اعراب الحرف۔ پھر وہ حرکت یا حرف وہ ظاہر بھی ہوتے ہیں، مقدر بھی ہوتے ہیں، کبھی لفظوں میں موجود ہوتے ہیں، ابو کا واو آ گئی، ابا الف آ گیا، ابی یا آ گئی، اور زیدن 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 یہ زبر زیر پیش آ گئی، کبھی وہ لفظوں میں نظر نہیں آتے، جیسے ابھی یہ مثالیں گزر چکی۔ پھر اس میں معرب اور مبنی کی آگے جو قسمیں ہیں، آخری حرف کے اعتبار سے جو نا دو قسمیں ہیں، صحیح اور معطل۔ آخری حرف کے اعتبار سے اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، معرب کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اس کو صحیح کہتے، الکتاب آخری حرف با ہے، قلم کا آخری حرف میم ہے، اور معطل وہ ہوتا ہے جس کا آخری حرف جو ہے حرف علت ہو، وہ حرف علت یا تو الف ہوگا، اس میں مقصور کہتے ہیں اس کو، یا آخر میں یا ہوگی لازمہ، اس کو اس میں منقوص کہتے۔ تو اس میں مقصور وہ اس میں ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یعنی کھڑی زبر کی صورت میں یہ لازمہ ہوتا ہے، لازم، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، حبلا، صغرا، قبرا، یہ ساری اسی کی مثالیں۔ اور اس میں منقوص جس کے آخر میں یا لازمہ، اس کے ماقبل کسرہ ہو، آخر میں یا لازمہ ہو اور اس کا ماقبل کسرہ ہو، جیسے قاضی،
قاضی، دیکھو یا ہے اس سے پیچھے ذات پر کسرہ ہے، ہادی، دائی، غالی، تو یہ سارے کیا ہے، یا اس کے پیچھے کسرہ۔ اس کے بعد ایک اصطلاح اور اسلام استعمال ہوتی ہے، جاری مجرا صحیح، ویسے ہم اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جاری مجرا صحیح، یا اس کو کہتے ہیں قائم کام صحیح، دو نام اس کے بولتے ہیں، قائم کام صحیح یا جاری مجرا صحیح۔ وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت ما قبل ساکن ہو، جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، اس کو کہتے ہیں جاری مجرا صحیح۔ یہ تو آخری حرف کے اعتبار سے اس میں معرب کی اقسام ہو گئی۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی با اعتبار اعراب و بنا کے دو قسمیں بنتی ہیں، معرب اور مبنی، معرب اور مبنی۔ تو معرب جو ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے لے لیں، اسم کی جو تقسیم ہے معرب اور مبنی، اس میں مبنی، اب اس میں معرب کی بات تو ہم آگے پڑھیں گے، یہ مبنی جو ہے نا، اس میں مبنی، اس کی 8 اقسام ہیں۔ مضمرات، ضمیریں ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں، اسماء اشارات، اسماء اشارہ ہیں، ہاذا، ہاذانی، ذالکا، زانکا، وہ ہم پڑھیں گے آگے۔ اسماء اشارہ سارے مبنی ہیں، یعنی ان کا اعراب نہیں بدلے گا۔ اسماء موصولات، الذی، اللذانی، اللذین، یہ والے اسماء موصولہ ہیں، آگے تفصیل آئے گی، یہ بھی مبنی ہے۔ اسماء افعال، وہ کچھ اسماء ہیں جو فعل کا معنی دیتے ہیں، آگے ان کی تفصیل آئے گی، دونہ کا، بلہا، علی کا۔ اسماء اصوات ہیں، وہ اسماء جن کے ساتھ کسی آواز کی نقل کی جائے، آواز کی نقل، گھوڑا چلتا ہے کیا آواز نکلتی ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے کیا آواز نکالتا ہے، کوا کائے کائے کرتا ہے، کائے کائے، یہ کیا اس میں صوت ہے، ٹھیک ہے، تو گھوڑا چلتا ہے تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، وہ ٹک ٹک، یہ کیا اس میں صوت ہے۔ اسماء کنایات، جو مبہم بات یا مبہم عدد جو ہے وہ اس کے لیے آتے ہیں، ان کی آگے ہم تفصیل پڑھیں گے، وہ مبہم بات یا مبہم عدد کا معنی دیتے ہیں، ان پر آتے ہیں۔ مرکب بنائی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو اسموں کو ایک کریں اور ان میں ربط دینے والا کوئی حرف ہو، پھر اس کو عطف کر دیا جائے، 11 سے 20 تک، 19 تک گنتی ہے۔ مبنی ظروف ہیں، کچھ اسماء ظروف ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، ان کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ تو یہ یہاں صرف نام مقصود تھا کہ یہ دیکھیں 8 قسمیں ہیں، یہ مبنی ہے، بس نام ان کے یہاں یاد کر لیں، آگے اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں۔ تو یہ 8 اسم ہیں جو مبنی ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں منصرف اور غیر منصرف، اس بحث کو ہم ذرا چھوڑتے ہیں آخر میں، چونکہ پہلے بلکہ ٹھیک ہے جی، منصرف اور غیر منصرف یہ ہے کہ آگے اقسام اعراب میں ہم پڑھیں گے کہ کچھ اسم ہوتے ہیں جب منصرف، ان کے اعراب میں تنوین بھی آتی ہے، کسرہ بھی آتا ہے، اور غیر منصرف ہوتا ہے جس کے اعراب میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ تو اس میں منصرف کہتے ہیں وہ اسم جس میں اسباب منع صرف، وہ 9 سبب ہیں، آگے آ رہے ہیں، اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا جو 2 کے قائم مقام ہو نہ پائے جائے، ٹھیک ہے۔
وہ اسم جس میں اسباب منع صرف 9 اسباب میں سے 2 یا ایک ایسا جو 2 کے قائم مقام ہو نہ پائے جائے. 2 سبب ہوں گے تو غیر منصرف بن جاتا ہے. اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے وہ اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا جو 2 کے قائم مقام ہو پائے جائیں. وہ اسباب یہ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدہ تا. یہ ہیں اسباب منع صرف. یعنی اگر ان میں سے 2 سبب یا ایک ایسا جو 2 کے قائم مقام ہو، وہ کون سے ہیں؟ وہ تانیث کی جو 3 علامتیں تھیں نا، ان میں سے 2 یہ الف مکسورہ اور الف ممدودہ، اور ادھر سے جمع منتہی الجموع. یہ سبب ہیں جو 2 کے قائم مقام ہیں، باقی سارا ایک ہی ہے. تو 2 سبب جو پائے جائیں یا ایک ایسا پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، وہ الف مکسورہ ہو، الف ممدودہ ہو، جمع منتہی الجموع ہو، یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہیں. ان میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کی تفصیل دیکھتے ہیں. عدل ان میں سے پہلا ہے. عدل کہتے ہیں، لفظی ترجمہ اس کا ہے پھر جانا. عدل یہ حکم عدولی جو ہم بولتے ہیں نا لفظ، یہ اس سے نکلا ہے. یہ ہے کہ کسی لفظ کا بغیر کسی قاعدے کے صرفی صیغے سے بدل جانا، اس کا جو اصل وزن ہے نا صرف میں، اس سے بدل جانا، اس کو عدل کہتے ہیں. کسی لفظ کا بغیر صرفی قاعدے کے اپنی اصل صیغے سے نکل جانا، اس کو عدل کہتے. اب اس کی آگے تھوڑا سا میں پہچان بتاؤں گا، پریشانی ہونا. ہمیں کیا پتہ چلے گا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، نکلا ہے کہ نہیں نکلا. آگے میں بتاؤں گا اس کی پہچان کیا ہے. عدل کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے عدل تحقیقی. یہ کہتے ہیں کہ جس کی واقعی کو اصل ہو. جیسے سلاسو کا معنی ہے 3 3، تو یہ 3 3 بتا رہا ہے کہ اصل یہ تھا سلاستم و سلاستم، 3 اور 3. تو وہ لفظ بتا رہا ہے، معنی اس کا بتا رہا ہے کہ اس کا اصل لفظ کیا تھا. اور تقدیری وہ ہوتا ہے کہ اصل اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، بس مان لی گئی کہ اس کی اصل یہ تھی. جیسے عمر لفظ ہے، اب اس کا معنی پہ غور کریں گے نا، تو آباد کرنے والا اسم فاعل کا صیغہ ہے. اسم فاعل کا معنی ہے عامر. تو بھی عامر کا معنی تھا آباد کرنے والا. اس سے عمر کیسے بنا؟ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے، بس مان لیا گیا کہ عمر کی اصل عامر ہے. تو یہ ہے عدل. کسی لفظ کا اپنے اصلی صیغہ سے، اصلی شکل جو اس کی ہے، فاعل کی مفعول کی جو بھی ہے، اس سے بغیر صرفی قاعدے کے نکل جانا عدل کہلاتا ہے. تو عدل کی 2 قسمیں ہیں، تحقیقی اور تقدیری. تو اب یہ سوال تھا کیسے پتا چلے گا کہ اس میں عدل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے، چند اوزان ہیں. اگر کوئی نام فعالو کے ادھر پر آ جائے نا، سمجھ جائے اس میں عدل ہے. بس کوئی بھی نام جب فعالو کے ادھر پر آ جائے، جیسے عمر، ظفر، قزا، جب کوئی نام فعالو کے ادھر پر آ جائے تو اس میں عدل ہے. اور گنتی میں اگر فعالو جیسے سلاس، مفعالو جیسے مسلس، اگر ان پر کوئی آ جائے تو سمجھ جائیں اس میں بھی عدل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آسان ہے. یعنی ان وزنوں سے ہم پہچان لیتے ہیں. اگر علم نام میں فعالو کے پر آ جائے، اسی طرح وصف بھی ہے، رباع، اشار، خماس، سداس، سباع، وصف میں وہ بھی آتے ہیں. تو کسی لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، کسی بیٹی نے سوال کہا ہے کہ دوبارہ دہرا دیں. عدل کیا ہے؟ کسی لفظ کا اپنے اصلی صیغہ سے بغیر کسی قاعدے کے، ضابطے کے نکل جانا، بدل جانا،
کسی اور شکل میں چلے جانا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں بات سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ تھا سلاستن، سلاستن تین تین، سلاستن سلاستن تین تین، اس کا معنی تھا۔ اب اس کو اکٹھا کر کے میں سلاسو تین تین، بھئی کس قاعدے سے سلاستن سلاستن کو سلاسو بنایا؟ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے۔ اسی طرح عامر لفظ تھا، اس سے بنا دیا عمرو، کس قاعدے سے بھائی؟ کون سا قاعدہ ہے جو بتا رہا ہے کہ الف کو گرا دو، عین کو پیش دے دو، میم کو جو ہے زبر دے دو؟ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ تو جبکہ عربی میں جو وزن ہے وہ عامر فاعل کا وزن ہے، سلاستن سلافت کا لفظ ہے سلاسو، اس وزن پر تو نہیں آتا کچھ، فعالو کا وزن۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ بدلے ہوئے ہیں، اپنے اصلی سیغے سے بدلے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس پر کوئی دلیل ہو کہ اس کی اصل یہ تھی تو اس کو کہتے ہیں عدل تحقیقی، اور اگر کوئی دلیل نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں عدل تقدیری۔ جی، جیسے سلاستن سلاستن یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی ڈبل آنا بتا رہا ہے، سلاسو تین تین، یہ معنی کا ڈبل ہونا بتا رہا ہے کہ اصل لفظ بھی دو بار تھا، تو دلیل ہے نا ہمارے پاس۔ لیکن عامر عمر بنا ہے، اس کی ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں۔ تو دلیل ہو اگر ہمارے پاس تو عدل تحقیقی، اگر دلیل نہ ہو تو عدل تقدیری۔ یہ دو قسمیں بن گئی عدل کی، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ تو اب اس کا سوال تھا کہ کیسے پہچان ہوگی؟ میں نے کہا یہ وزن ہے فعالو، فعالو، فعالو اور مفعالو، وزن ہے۔ ان وزنوں پر وصف کا سیگا، صفت کا سیگا آئے گا فعالو یا مفعالو پر، یا فعالو کے وزن پر کوئی علم آ جائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے اس میں عدل ہے۔ تو یہ ہو گیا جی عدل۔ اس کے بعد دوسرا سبب ہے وصف۔ وصف کہتے ہیں یہ صفت کسی میں اچھائی یا برائی کا پایا جانا، تو یہ وصف بھی ایک سبب ہے، صفت ہونا ایک سبب ہے۔ یہ جس میں وصف ہوتا ہے نا، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اس میں بھی صفتی معنی ہوتا ہے۔ ضارب مارنے والا ایک وصف ہے، ٹھیک ہے۔ رجل ابیض سفید آدمی، سفید ہونا ایک وصف ہے، ٹھیک ہے۔ احمر سرخ رنگ والا ہونا وصف ہے ایک۔ تو جس میں اچھائی یا برائی پائی جا رہی ہو، یہ اچھائی یا برائی صفت ہوتی۔ اگر ساتھ کچھ اور بھی وصف ہو، اور بھی سبب آ جائے، دو سبب ہو جائے تو غیر منصرف بن جائے گا۔ جیسے ضاربن میں ایک ہے مارنے والا وصف، دوسرا کوئی نہیں ہے، تو یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ اور اکبر میں دو ہیں، وصف بھی ہے اور وزن فعل بھی ہے، تو وہ غیر منصرف بن جائے گا۔ تیسرا ہے تانیث، یعنی مونس کی علامت ہو، گولتا ہو، تو پھر شرط یہ ہے کہ علم کے آخر میں ہو۔ اگر وہ گولتا ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ علم کے آخر میں ہو، اگر علم کے آخر میں نہ ہو تو سبب بنتی نہیں ہے۔ جیسے زارباتن، زارباتن مارنے والی، حالانکہ وصف بھی ہے، گولتا بھی ہے، دو سبب ہیں اس میں، لیکن غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ وہ گولتا علم کے آخر میں ہو، زاربہ علم نہیں ہے، عائشہ علم ہے، اس میں گولتا اور علم دو سبب آ گئے۔ مکہ علم ہے، گولتا بھی ہے اور علم بھی ہے، تو دو سبب ہیں، اس لیے غیر منصرف ہے۔ تو تا کی بات ہو گئی، تا کے لیے شرط کیا ہے کہ یہ علم کے آخر میں ہو۔ اور دوسرا جو الف ممدودہ یا مکسورہ ہے، دو اور لامتے ہیں نا، الف ممدودہ اور الف مکسورہ، وہ دو سببوں کے قائم مقام ہیں، وہ دو سببوں کے قائم مقام ہیں۔ تو چوتھی
قسم ہے معرفہ، اور معرفہ سے مراد یہاں علم ہے، جو کسی کا نام ہو، یہ بھی سبب ہے غیر منصرف کا۔ اگر اس کے ساتھ اور سبب آ جائے، جیسے عائشہ میں آ گیا ایک علم اور ایک گولتا آ گئی، زینب میں ایک تنیس ہے اس میں، اگرچہ لفظوں میں نہیں ہے، اور دوسرا علم ہے یہ، تو اس طرح اگر ساتھ اور سبب آ جائے تو وہ غیر منصرف بن جاتا ہے۔ ایک سبب معرفہ ہے، اور یہاں معرفہ سے مراد علم ہے جو کسی کا نام ہو۔ اجمہ ہے جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا نام ہو، عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں وہ نام ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے جب عربی میں آ گیا، جیسے کہ ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، بلکہ جتنے انبیاء کے نام ہیں نا تو 6 نام ہیں صرف، محمد، ہود، لوط، نوح، صالح، شعیب، یہ 6 نام ہیں جو یہ منصرف ہیں، باقی سارے غیر منصرف ہیں انبیاء کے نام، اور وہ سب اجمی، وہ سب موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، یوسف، یعقوب، یہ سب کے سب اجمی ہیں اور غیر منصرف ہیں۔ صرف محمد، ہود، لوط، نوح، صالح، شعیب، یہ 6 ہیں جو منصرف ہیں۔ جمع سے مراد ہے جمع منتہل جموع، جمع منتہل جموع، یہ ہم نے پیچھے اس کی تعریف کر دی کہ وہ جمع جس کے بعد مزید جمع نہ آ سکے، اس کے وزن بھی پڑھ لیے تھے، جیسے مساجدو، یہ 2 کے قائم مقام ہے، اس میں کسی اور سبب کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جب جمع منتہل جموع ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا، وہ غیر منصرف ہوگا، اور غیر منصرف کا مطلب کیا ہے؟ اس پر نہ کسرہ آ سکتا ہے نہ تنوین آ سکتی ہے، مزید وضاحت آگے۔ ترکیب، اس سے مراد ہے مرکب منع صرف، ترکیب سے مراد کیا ہے؟ مرکب منع صرف، جو ہم پیچھے پڑھ چکے کہ 2 اسموں کو ایک کریں اور ان میں اضافت یا اسناد نہ پائی جائے، اس سے مراد مرکب منع صرف۔ وزن فعل یعنی کوئی اسم ایسا ہے جو فعل کے جو مشہور وزن ہیں ان پر آ جائے، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ وزن ہے جیسے فعل، فعل، ان وزنوں پر آ جائے، یا پھر اس کے شروع میں علامت مضارع ہو، جیسے فعل میں علامت ہے نا، علامت مضارع ہوتی ہے، تا، حمزہ، تا یا نون، 4 حرف ہیں وہ علامت مضارع۔ آپ غور کریں بعض علموں میں احمد، حمد اس کے رفع اصلی ہے نا، تو احمد کے شروع میں حمزہ زائد ہے، اسی طرح قبیلہ بنو تغلب کے شروع میں تا زائد ہے، اور نرجس کے شروع میں نون زائد ہے، اور اسی طرح یا بھی جو ہے یشکر مثلا نام رکھ دے کسی کا تو یا زائد ہو جائے گی، تو یہ ہے وزن فعل، فعل کے وزن ہے وہ، یعنی علامت مضارع شروع بھی زائد آنا یہ تو فعل کی علامت ہے نا، تو اگر وہ اسم کے شروع میں زائد آ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ ہے اسم لیکن فعل کے وزن پر آیا ہے۔ وزن کیا ہے؟ یا تو علامت مضارع زائد ہو یا پھر وہ فعل یا فعل کا وزن، جیسے شمرا قبیلہ بنو شمر، اور قبیلہ بنو دوئل، فعل دوئل، تو یہ ہے وزن فعل، جو فعل کے معروف وزن ہیں ان پر آ جائے۔ مثال کے طور پہ احمد ہے، ایک عالم ہے اور دوسرا اس میں وزن فعل ہے، شمر گھوڑے کا نام ہے تو علم ہو گیا۔ الف نون زائدہ تان جو ہے، یعنی کسی اسم کے آخر میں کسی اسم کے آخر میں الف اور نون آئیں اور وہ دونوں زائد ہوں، الف اور نون آئیں اور وہ دونوں زائد ہوں، زائدہ تان، الف اور نون زائدہ تان زائد ہوں، روف اصلیہ میں شامل نہ ہوں، روف اصلیہ میں شامل نہ ہوں، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ 3 حرفوں کے بعد آئیں گے۔ عثمان میں دیکھیں عین ثا میم، 3 حرف پورے ہو گئے، الف نون، یہ زائد ہے، تو الف نون زائدہ تان زائد ہوں تو یہ بھی غیر منصرف بننے کا سبب ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو اس کی مونس آتی نہ ہو، یا آتی ہو تو فعلا
کے وزن پر نہ آتی ہو. بس تھوڑی سی تفصیل یوں ہے کہ اگر تو یہ علم کے آخر میں ہو تو کوئی شرط نہیں. الف نون زائدہ تان اگر علم کے آخر میں ہوں تو کوئی شرط نہیں. بس دو سبب ہو گیا، علم اور الف نون غیر منصرف بن گیا. اگر یہ کسی وصف کے آخر میں ہو، جو کسی کا نام نہیں بلکہ صفت ہے، تو پھر شرط یہ ہے یا اس کی مونس آتی نہ ہو، اور آتی ہو تو فعلا کے وزن پر نہ آتی ہو. جیسے سکران ہے نا، سکران، سوری فعلانا کے وزن پر، فعلانا کے وزن پر نہ آتی ہو، فعلانا تن کے وزن پر نہ آتی ہو. جیسے ندمان لفظ ہے، ندمان، اس کی مونس آتی ہے ندمانتن، ندمانتن، وہ مونس، وہ منصرف ہے، لیکن فعلا کے وزن پر آتی ہو، یا آتی نہ ہو، آتی ہو تو فعلا کے وزن پر. جیسے سکران کی آتی ہے سکرا، فعلا، یہ غیر منصرف ہے، لیکن فعلانا تن کے وزن پر آتی ہو، جیسے ندمان کی ندمانہ، تو وہ منصرف ہوگا، وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. اب ضابطہ یہ ہے کہ ویسے ہم نے بتا دیا کہ غیر منصرف پر تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا، لیکن جب غیر منصرف مضاف ہو جائے یا غیر منصرف پر الف لام آ جائے تو پھر اس پر کسرہ آ جاتا ہے، پھر کسرہ آ جاتا ہے، تنوین نہیں آتی. جیسے ذہبت الی مساجدکم، حالانکہ مساجد جمع منتہی الجموع تھی، کسرہ آ نہیں سکتا تھا، لیکن مضاف ہو گیا تو کسرہ آ گیا مساجدکم. اور اسی طرح الف لام آ جائے، مررت بالمساجدی، الف لام آ گیا تو پھر بھی کسرہ آ جائے گا. ایک بار سبق پھر دوہرا لیتے ہیں. آج کا ہمارا سبق مین تھا یہ منصرف اور غیر منصرف. اس سے پہلے ہم نے اس میں معرب کی تعریف پڑھی ہے، پھر اس میں مبنی کی اقسام پڑھی ہیں 8، اور وہ صرف نام پڑھے ہیں، اور منصرف اور غیر منصرف کی بحث پڑھی ہے. منصرف کہتے ہیں وہ اسم جس میں 9 اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا جو 2 کے قائم مقام ہو، نام پائے جائیں تو منصرف ہے، پائے جائیں تو غیر منصرف ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. سباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تنیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان. عدل ہے کسی لفظ کا اپنی اصل صیغہ سے بغیر کسی صرفی قاعدے کے نکل جانا، یہ عدل کہلاتا ہے. یعنی اصل وزن اس کا شکل اور ہے کلام عرب میں، وہ اس شکل سے نکل گیا ہے بغیر کسی قاعدے ضابطے کے، کوئی صرفی قاعدہ نہیں ہے. جیسے عمر عامر سے مانا گیا ہے، تو عمر بننا عامر سے کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے. عدل کی 2 قسمیں ہیں: عدل تحقیقی اور تقدیری. اگر تو اس کے اصل پر بتانے والی کوئی چیز موجود ہو، دلیل، تو وہ عدل تحقیقی ہے، اور اگر اس کے اصل کو بتانے والی کوئی دلیل موجود نہ ہو تو وہ عدل تقدیری ہے. تو جیسے سلاستن، سلاستن، یہ ڈبل لفظ، یہ سلاسو جو بنا نا، 3 3، تو اس کا اصل سلاستن سلاستن تھا، وہ 3 3 کا جو معنی ہے وہ بتا رہا ہے. تو سلاسو میں گویا کہ ایسی چیز ہے، معنی اس کا جو بتا رہا ہے کہ یہ لفظ اصل میں سلاستن سلاستن. تو یہ ہے کہ اگر اس کا اصل بتانے والی کوئی چیز موجود ہو تو وہ عدل تحقیقی ہے، اگر نہ ہو تو عدل تقدیری ہے. اس کی مثال ہے عمر، اس کی اصل عامر مانی گئی ہے لیکن دلیل کیا ہے؟ کوئی نہیں. وصف جو ہے اسی کی اچھائی یا برائی کو کہتے ہیں، بس اس کے لیے شرط ہے کہ وہ صفت وصفی معنی کے لیے بنایا گیا ہو، وہ وصفی معنی کے لیے بنایا گیا ہو. جیسے احمر سرخ رنگ ہونا ہے، یہ ایک صفت ہے. سکران بے ہوش آدمی، یہ صفت ہے. ایک تانیس ہے جس میں علامت تانیس پائی جائے، علامت تانیس 3 ہیں، آپ نے پڑھا تھا، ایک تا ہے، تو پھر شرط یہ ہے کہ علم کے آخر میں ہو. اگر وہ تانیس بھی تا ہو تو شرط کیا ہے؟ علم کے آخر میں ہو، نام کے آخر میں. اور اگر الف ممدودہ مکسورہ ہو تو وہ 2 سببوں کے قائم مقام ہیں، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. معرفہ جو ہے اس سے مراد علم ہے، جو کسی کا نام ہو. جیسے زینب میں ایک تانیس ہے اور دوسرا علم ہے. اجمع عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا جو نام ہو اس کو اجمع کہتے ہیں. تو یہ اگر نام ہے جیسے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، میں نے بتایا کہ انبیاء کے ناموں میں
6 نام ایسے ہیں جو منصرف ہیں، جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں: محمد، ہود، لوط، نوح، صالح، شعیب۔ ان کے علاوہ جتنے نام آئے ہیں، سلیمان، داود، وہ سب کے سب اجمی ہیں اور غیر منصرف ہیں، کیونکہ ایک اجما اور ایک علم۔ جمع، اس سے مراد ہے جمع منتحل جمع، یعنی وہ جمع جس کے بعد مزید جمع نہ آ سکے۔ یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے، اس کو کچھ اور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ترکیب، اس سے مراد ہے مرکب منع صرف، یعنی 2 اسموں کو ایک کریں اور ان میں اضافت اور اسناد نہ پائی جائے اور نہ ہی کوئی حرف ہو درمیان میں، مرکب منع صرف۔ جیسے بعلا، بک، اس کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ مرکب منع صرف کا پہلا حصہ فتح پر مبنی ہوتا ہے اور دوسرا غیر مصرف پر اعراب لیتا ہے۔ وزن فعل یہ ہے کہ کوئی اسم ایسا ہے جو فعل کے معروف وزنوں میں سے کسی وزن پر آ گیا ہے۔ اس کی 2 شکلیں ہیں: فعل، فعلا اس وزن پر ہو، یہ معروف وزن ہے، یا پھر اس کے شروع میں علامت مضارع ہو اور زائد ہو، حروف اصلیہ میں شامل نہ ہو۔ احمد کی حمد حروف اصلی ہے، حمزہ زائد ہے۔ تغلب کی تا زائد ہے، نرجس کا نون زائد ہے۔ تو یہ ہے اس کے شروع میں علامت مضارع زائدہ ہو، یا وہ فعل یا فعلا کے بدن پر ہو۔ اور الف نون زائدہ تان جو ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں، یعنی اسم کے آخر میں الف اور نون دونوں زائد آتے۔ زائد کی پہچان کیا ہے 3 حرفوں کے بعد؟ اگر یہ علم کے آخر میں ہو تو کوئی شرط نہیں ہے، بس جب علم کے آخر میں الف نون آ جائے گا وہ غیر منصرف۔ اور اگر صفت کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث آتی ہی نہ ہو، یا اگر آتی ہو تو فعلا کے وزن پر آتی ہو، فعلا کے وزن پر، فعلانا تم کے وزن پر نہ آتی ہو۔ اور آخری بات یہ پڑی ہے کہ ویسے غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، تنوین نہیں آتی، لیکن جب یہ مضاف ہو جائے تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے، تنوین پھر بھی نہیں آتا۔ کسرہ اس پر مضاف کی صورت میں آ سکتا ہے۔ بس یہاں تک آپ کا سبق ہے بیٹا، کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، کسی بھائی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں جی، ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔